السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ابھی حال ہی میں ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ جو رہائی کے بعد پہلا پوڈ کاسٹ ہوا تھا فائنلی وہ ریلیز ہو چکا ہے، جہاں پر سب سے پہلے انجینئر صاحب نے اپنی گرفتاری کی پوری سٹوری اپنی زبانی بیان کی اور یہ بتایا کہ کیسے وہاں کی انتظامیہ نے انجینئر صاحب کے مخالفین کو اتنی ریلیکسیشن دی جس کے نتیجے میں انجینئر صاحب کو گرفتار ہونا پڑا۔ اس کے بعد ارشاد بھٹی صاحب نے انجینئر صاحب سے یہ سوال کیا کہ جب آپ کو جہلم اکیڈمی سے جیل کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت آپ کی فیلنگز کیا تھیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے انجینئر صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو فرمائی کہ کیسے اڈیالہ جیل کے اندر کچھ ہی فاصلے پر دونوں حضرات قید تھے۔ 31 اگست کو 31 اگست روز اتوار صبح فجر کے بعد اسی دن آپ کا لیکچر ہوتا ہے؟ جی اچھا، تو اس دن اور میں یہیں سے گزرا تھا، میں اکیڈمی دیکھ رہا تھا، تو کیا فیلنگز؟ میں سیٹسفائی تھا نہیں، اکیڈمی کو دیکھتے ہوئے کیا فیلنگ؟ ہاں، میں یعنی اکیڈمی سے میں گزر رہا تھا اور میں وہ جو پولیس والے لے کے جا رہے تھے، میں نے کہا یہ وہی پولیس والے جن کو اس اکیڈمی میں ہم ناشتہ کرواتے ہیں اور آج اسی اکیڈمی کے سامنے سے مجھے حافظ آباد لے کے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے، ان لوگوں نے ان کا بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، ان کو تو جو اوپر سے آرڈر ملا وہ بھی کر رہے ہیں۔ جیل کی ساری لینگویج وہ ایک وکھرا جہان ہے، وہ بھی آپ اس سے اینڈ پہ ڈسکس کیجیے گا کہ وہاں کی ٹرمز کیا ہیں، مثلاً کیا ہے؟ یعنی وہاں پہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں، ناشتے کے لیے آدھی روٹی آپ کو ملتی ہے، اسے ٹوکن کہا جاتا ہے، ٹوکن آدھی روٹی ہوتی ہے کٹی ہوئی سیمی سرکولر۔ اچھا، اسی طریقے سے وہاں پر یعنی انگریزوں کے زمانے سے لینگویج چل رہی ہے نا، سب اچھا ہے بولا جاتا ہے، آل از اوکے۔ جب ساری چکیاں شام کے وقت بند کر دی جاتی ہیں نا، تو وہ پھر جو وہاں پر انتظامیہ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ سارے اپنے سب آرڈینیٹ سے پوچھتا ہے کہ سب اچھا کر دیا؟ وہ کہتا ہے ہاں جی سب اچھا ہو گیا۔ سب اچھا ہو گیا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگوں کو ہم نے چکیوں میں بند کر دیا اور لاک لگا دیا، پھر انہوں نے فجر کے بعد ان کو نکالنا ہوتا ہے، مرغیوں کی طرح گنتی پوری کرنی ہوتی ہے، تو جو بیچارے فجر میں اٹھنے کے عادی نہیں ہیں ان کو وہ پھر زبردستی اٹھا کے باہر نکالتے ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک نکالتے ہیں کہ اندر کوئی بندہ فوج شدگان میں بھی شامل ہو سکتا ہے، پتہ ہی نہ چلے، بعد میں پتہ چلے۔ تو وہ ایک وکھرا جہان ہے جی۔ اور آپ دیکھیں کہ جس پورشن میں تھا اسے کہا جاتا ہے سزائے موت کی چکیاں۔ آپ امیجن کریں کہ کھانے والا آپ کے لیے کھانا لے کے آئے اور وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہو کہ سزائے موت والوں کا کھانا آ گیا ہے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، لیکن مجھے یعنی ایک اس اعتبار سے ہنسی آ رہی ہے کہ لوگ باہر بیٹھ کے تو کہتے ہیں نا کہ جی جیل کی زندگی جو ہے وہ ہم گزار لیں گے جی، بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے تھے، لیکن بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ تو صلح صفائی کر کے باہر نکل آتے ہیں۔ جیل کی ایک علیحدہ سے زندگی ہے، اس کی اپنی ایک دنیا ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے نا جی ان کا گھر بھی وہی بن جاتا ہے۔ اب میری چکی جو تھی اڈیالہ میں، آپ نے چونکہ موضوع چھیڑ لیا، آگے جانے سے پہلے اسی کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ وہ 3 چکیاں تھیں اکٹھی، اس میں جو سٹارٹ والی چکی تھی وہ مجھے دی انہوں نے، ویسے اس چکی میں جس کا سائز 10x12 ہوتا ہے اور اس کے کارنر پہ 4x4 کا ایک واش روم بنا ہوتا ہے جس کی دیوار بمشکل 2 فٹ ہوتی ہے، یعنی آپ کو باقی چکی کے لوگ دیکھ لیتے ہیں جب آپ واش روم بیٹھ رہے ہوتے ہیں۔ اس چکی میں جس کا سائز 10x12 ہوتا ہے 9 لوگ رکھے جاتے ہیں، مشکل سے صرف وہ لیٹتے ہیں، رات کو کروٹ بھی کوئی نہیں لے سکتا، کروٹ لے تو دوسرے پہ گرتا ہے، اور چکیوں میں لڑائی اس پہ ہوتی ہے کہ اس کا پاؤں میرے اوپر پڑ گیا۔ مجھے بتائیں 9 بندے جب ساتھ ساتھ جڑے ہیں اور رات کو آپ کو اگر رفع حاجت کے لیے اٹھنا ہے تو کتنے لوگوں کو پلان کے آپ جائیں گے، اور اس میں ظاہر ہے پاؤں بھی پڑ جائے گا اور پھر اس کے اوپر لڑائی جھگڑا بھی ہوگا، اور اسی پورشن میں آپ نے نہانا دھونا بھی کرنا ہے، اسی پورشن کے اندر آپ نے اپنے برتن بھی دھونے ہیں۔ گھر میں تو کسی نے امیجن نہیں کیا ہوتا کہ اسی ٹوائلٹ کی سیٹ کے اوپر آپ کو اپنے برتن بھی دھونے پڑے اور سب کے سامنے۔ آپ کے پاس 3 چکی؟ نہیں، میں ایک چکی میں اکیلا تھا، 3 یعنی کمبائنڈ چکیاں تھیں۔ میرے ساتھ والی چکی جو تھی وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب تھے جو آلموسٹ کوئی 8.5 سال سے کہتے ہیں، ان کو 295A میں 10 سال کی سزا ہوئی تھی، لٹریچر کے پروفیسر تھے۔ اور تیسرے والی جو چکی تھی اس میں ایک کرسچن بشپ تھے، انہیں سزائے موت ہوئی بھی تھی، لیکن سزائے موت چونکہ موقوف ہے یورپین یونین کے پریشر کی وجہ سے، تو آپ سمجھ لیں وہ عمر قید میں بیچ میں تھے، ان کی ایج اس وقت 72 ایئرس ہو چکی تھی اور آلموسٹ 13.5 سال سے وہ وہاں پہ قید تھے۔ اور ان کا جو فیصلہ تھا نا اس پہ جج نے لکھا ہے کہ ان سے کوئی گستاخی ثابت نہیں ہوئی ہے، لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے میں ان کو سزائے موت دیتا ہوں۔ اور شام کے وقت آ کے اس دن وہ ان سے معافی بھی مانگ کے گیا کہ میں نے آپ کو غلط سزا دی ہے، بشپ صاحب سے؟ جی، معافی اپنی بیوی سمیت آ کے مانگ کے گیا جج صاحب جی۔ اور اب 13.5 سال بعد ان کا ایکویٹل ہوا ہائی کورٹ میں، اب جا کے ان کی اپیل لگی اور راولپنڈی بینچ نے ان کو ایکویٹل دیا، تیسرے دن وہ فوت ہو گئے۔ مجھے یہ بتائیے، سنا ہے میں نے کہ آپ کی چکی اور عمران خان صاحب کی چکی کی دیوار ایک تھی؟ ہاں، بیچ میں ایک دیوار اکٹھی، ان کی چکی نہیں، ان کی چکی ہے، ان کے پاس 6 چکیاں تھیں۔ آپ کے پاس بھی تو 3 تھی؟ نہیں، 3 نہیں، 3 میں میرے پاس ایک تھی، باقی 2 میں تھے 3 وہ، چونکہ اس کے باہر جو واکنگ ایریا ہے وہ کمبائنڈ تھا ہمارا، لیکن میرے پاس ایک چکی تھی۔ تو وہ ناشتہ کرنے اس چکی میں آتے تھے؟ جو چکی نہیں، وہ اوپن ایریا تھا۔ اچھا، ادھر ہمارا اوپن ایریا، ادھر ان کا اوپن ایریا، وہ آپس میں 90 ڈگری ہے، اور اس میں بھی دیوار ہے؟ ہاں جی، دیوار ہے، سارا دیوار ہے۔ اگر گوگل میپ ہو تو میں آپ کو ایگزیکٹلی بعد میں دکھا بھی دوں گا۔ اچھا، تو لیکن سب کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ سیکورٹی ریزن ہونے کے۔ ہاں، اچھا، تو کبھی کبھار یعنی وہ ناشتے کی اور وہ ناشتے میں ایگزیکٹلی 9 بجے آ جاتے تھے، خوشبوئیں تو آتی ہوں گی آپ؟ جی بالکل خوشبو، اور یہ جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں بالکل یہ تڑکے لگتے تھے اور ہمیں خوشبو آتی تھی، ہم تو جیل کے کھانا کھاتے تھے وہ، اور یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہوا تھا۔ بی کلاس مجھے بھی اویلیبل ہو سکتی تھی، ظاہر میں نے 19 گریڈ سے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے، مجھے بھی یہ کچھ شکتی مل سکتا تھا، لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے تھے۔ اگر مجھے ملے تو ایک ایکسٹرا منسٹر کو اس سے زیادہ فیسلٹیز ملنی چاہیے، اور وہ ملی ہوئی تھی ان کو۔
ان کے پاس یعنی وہ چکن وغیرہ ان کو کچا دے دیتے تھے, وہ ان کا مشکل ان کو بنا دیتا تھا اس طریقے سے. دوپہر کا کھانا وہ 3 بجے کھانے آتے تھے, تو ہمیں پتا, اور یہ ایگزیکٹلی ان کے تھے. اسی پروگرام کے دوران ارشاد بھٹی صاحب نے انجینئر صاحب کے سامنے ان تمام علماء کرام کا ذکر کیا جنہوں نے انجینئر صاحب کے حق میں فتوے جاری کیے تھے, جس کے بعد ارشاد بھٹی صاحب نے انجینئر صاحب سے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے سوال کیا کہ انہوں نے آپ کی گرفتاری کی مذمت کیوں نہیں کی, تو اس پر انجینئر صاحب نے کیا جواب دیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. اچھا سر, جہاں ایک طرف اسلامی نظریاتی کونسل, پنجاب قرآن بورڈ اور بہت سارے علماء کرام کے فتوے آپ کے خلاف آ رہے تھے, تو وہاں کچھ آپ کے حق میں بھی آئے. غامدی صاحب ہیں, حسن الیاس صاحب ہیں, شہنشاہ نقوی صاحب ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, جواد نقوی صاحب ہیں, امین شہیدی صاحب ہیں, مفتی فضل ہمدرد صاحب اور بھی ہیں, ان کے فتوے آپ کے حق میں آئے. ان میں سے گیلانی صاحب جو بڑی امام کے, جی سر, گیلانی صاحب حافظہم اللہ اجمعین. جی سر, ان میں سے ایک تو یہ بتائیں کہ کس کے آپ کے حق میں آنے پر کس عالم کی آپ کو حیرت ہوئی, اور دوسرا ان فتووں جو آپ کے حق میں آئے ان کے بارے میں کیا کہیں. حیرت مجھے ہوئی گیلانی صاحب کے فتوے کے اوپر, جو ایک تصوف کی خانقاہ کو لے کے چل رہے تھے. بڑی امام ایک ڈومیننٹ جگہ ہے, ان کے اوپر مجھے حیرت ہوئی. غامدی صاحب پہ مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی. مجھے اگر کسی ایک بندے سے امید تھی پلانٹ ارتھ پہ, تو وہ ہمارے استاد غامدی صاحب تھے, کیوں میرے حق میں بولیں گے. اور استاد جی نے اپنے ہاتھوں سے ہینڈ ریٹن سے فتوا بھی دیا, اور ویڈیو میں آ کے انہوں نے, اور صرف ویڈیو میں گفتگو نہیں کی, انہوں نے اسلامک نظریاتی کونسل جو نظر آتی کونسل ہے, ایک ایک بندے کو فون کر کے انہوں نے کہا یار تم لوگوں نے کیا حرکت کی ہے. ہر لیول کے اوپر انہوں نے ماشاء اللہ تعالیٰ ایفرٹ پٹ کی. اس کے بعد اگر مجھے کسی سے امید تھی نا, تو مفتی طارق مسعود صاحب سے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب ان کے اوپر توہین مذہب لگی تھی تو میں ان کے دفاع میں کھڑا ہوا تھا, اور ایک دو اور مواقع کے اوپر بھی جب میرا ان سے انٹریکشن ہوا تو میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ میں انہیں باقی علماء سے ڈفرنٹ سمجھتا ہوں. وہ پورے اخلاص کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں, اگرچہ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں, لیکن مفتی طارق مسعود صاحب پورے اخلاص کے ساتھ جس اسکول آف تھاٹ کو لے کے چل رہے ہیں, وہ کسی بےایمانی کے اوپر ان کے وہ نظریات مبنی نہیں ہے, بلکہ وہ اس کو ویسے سمجھتے ہیں. ہم اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں, ان سے مجھے امید تھی, اور الحمدللہ انہوں نے گفتگو کی. رہا صحافی رات میں تو ظاہر پہلے نمبر پہ مجھے آپ سے امید تھی, کیونکہ آپ نے مجھے ظاہر و باطن میں اس اعتبار سے دیکھا ہے, ان کیمرہ بھی آن کیمرہ بھی. اور مجھے جو خوشی ہوئی وہ حبیب اکرم صاحب, سب سے میں سمجھتا ہوں ایک بڑے دلیل کے ساتھ اور بڑے پیشن کے ساتھ جو ریکارڈنگ کروائی وہ حبیب اکرم صاحب نے کروائی. یعنی آپ کے بعد جو صحافی حضرات ہیں, جیسے جنید سلیم صاحب بھی بولے, عمران ریاض خان, تو ان سب لوگوں سے, جتنوں کے آپ نے نام لیے, سب لوگوں سے میں نے الحمدللہ اپنے پروگرام ریکارڈ ہونے سے پہلے تفصیلاً گفتگو کی ہے. گیلانی صاحب سے میری آدھا گھنٹہ گفتگو ہوئی ہے, اسی طریقے سے مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ ہوئی, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہوئی, جامعہ منوریہ کے جو ہیں مفتی صاحب ان کے ساتھ گفتگو ہوئی, اور کافی لمبی گفتگو. عمران ریاض سے بھی ہوئی. ہاں جی, ان سے بھی شروع میں. حالانکہ شروع میں تو کافی اختلاف, وہ ہمارا اختلاف جو ہے نا جی ایک پولیٹیکل اختلاف, یعنی وہ پولیٹیکل بھی نہیں کہنا چاہیے, اس کا وہ انہوں نے ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز بیان کی تھی, اس کے اوپر تھا. اچھا, آپ کو حیرانی نہیں ہوئی کہ میرے اور آپ کے پیارے مولانا طارق جمیل صاحب نہیں بولے, خاموش رہے؟ نہیں, مجھے پہلے پتا تھا وہ نہیں بولیں گے, اور مجھے کوئی گلا نہیں ان کے اوپر, کیونکہ وہ اس طرح کے ٹاپکس کو اپنے لیکچرز کے اندر ڈسکس ہی نہیں کرتے. کوئی فتویٰ تو جاری کر سکتے نہیں کر سکتے, انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے نا. اچھا, دیکھیں جنید جمشید صاحب کے اوپر مشکل وقت آیا, وہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا, وہاں وہ ہمت نہیں دکھا سکے, انہوں نے کہا جی اس کا کوئی جواز سے تعلق نہیں ہے. اور پھر جب بعد میں ڈائنامکس چینج ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس بیچارے پہ یوں فتویٰ لگا. اس وقت تو یہ بھی ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تھے, میں اس وقت جنید جمشید صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اچھا, آپ گرفتار ہوتے ہیں, 295C لگتی ہے, آپ 3 ملین سے زیادہ آپ کے سبسکرائبرز ہیں, آپ پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ مداح ہیں, اور سناٹا تھا ایک طرح سے. کیوں سناٹا؟ کیا مطلب آپ چاہتے تھے جی ڈی روڈ بند ہو جائے؟ نہیں, آپ کیوں 2 ایکسٹریمز پہ جاتے ہیں, یا بالکل خاموشی تو یا بالکل قانون توڑنا, درمیان میں کا بھی رستہ ہے. درمیان کا راستہ جو تھا وہ آپ لوگ کر رہے تھے, وہی کرنے کا تھا. اس وقت پاور سوشل میڈیا, مجھے بتائیں اس وقت ہماری جو ریاست ہے, مجھے تو سوشل میڈیا پہ بھی ویسے نہیں لگے جتنا آپ کے فالوورز تھے. سوشل میڈیا کے اوپر مجھے بتائیں جتنے بھی انفلوئنسر تھے یوٹیوب کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, فیس بک کے اوپر, سب کے سب ہمارے ہاتھ میں ویڈیوز بنا رہے تھے. آپ دیکھ لیں, ساحل ندیم صاحب کی ویڈیو نہیں ہے کیا, جن علماء کے آپ نے نام لیا ان کے علاوہ بھی لوگ ہیں. اس طریقے سے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو آئی, اور کافی سارے لوگوں کی ویڈیوز آئی. تو ون سائیڈڈ لوگ سپورٹ کر رہے تھے سوشل میڈیا کے. آپ 13 14 15 20 30 40 کوئی ایسے لوگ نہیں پیدا کر سکے جو حق کے ساتھ کھڑے ہوں. اللہ نہ کرے جی کوئی اس قسم کے لوگ پیدا ہو کے جا کے کوئی دنگا فساد کرے, پھر آپ ایک سین پہ چلے گئے. کیا کریں پھر؟ وہ آپ سے سوشل میڈیا پہ آپ کی بات پہنچائیں, آپ کی مجھے تو کہیں کوئی نظر اکا دکا چلتی ہوئی نظر نہیں. آپ مسلم ٹوڈے چینل کے اوپر جائیں, انہوں نے سارے لوگوں کی وہ جمع کی ہیں جن کو دنیا میں سنا جاتا ہے, سب کی ویڈیو ہیں. جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں وہ تو اس لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ کیونکہ ہم آپ کو جانتے ہیں. اگر کوئی اور عالم بھی ایسے کرتا تو ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. بھائی غلطی ہو گئی ان سے, یا اگر کوئی آپ جملوں سے اعتراض کر سکتے ہیں, لہجے سے اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن اتنا بڑا آپ الزام نہیں. ہم نے اس طرح کسی کو نہیں کہا کہ 40 بندے ہیں, اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو یہ ویڈیوز بنائیں گے, یہ کسی کو نہیں. مسلم ٹوڈے کی جن ویڈیوز کی طرف انجینئر صاحب یہاں پر اشارہ کر رہے تھے, تو آپ اس پلے لسٹ کے اندر باقاعدہ ان تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. اس پوڈ کاسٹ کے بالکل آخر میں انجینئر صاحب نے اپنے حوالے سے فرمایا کہ میری گرفتاری کے دوران میرے رشتہ داروں میں اگر سب سے زیادہ تکلیف میں کوئی شخص تھا تو وہ میری بیوی تھی. اچھا نہیں لگا کہ جس دن آپ کی بیٹی کی سالگرہ تھی اسی دن آپ کی ضمانت ہو گئی؟ ہاں اچھا لگا. میں نے اپنی وائف کو یہی بتایا تھا کہ تمہارے لیے آج 2 خوشیاں ہیں, تمہاری بچی کی سالگرہ بھی ہے. اور ویسے واقعی بھابھی کو خوشی ہوئی تھی آپ کے آنے کی؟ ہاں کیوں نہیں خوشی ہوئی, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں. دیکھیں میرے یعنی رشتہ داروں میں اور میرے چاہنے والوں میں اگر سب سے زیادہ کوئی تکلیف میں تھا تو میری بیوی تھی نا, میرے ماں باپ سے بھی بڑھ کے, کیونکہ ماں باپ تو اپنی لائف گزار چکے ہیں نا, زندگی تو اس کو سامنے پہاڑ جیتی نظر آ رہی ہے. سنا ہے آپ کی دادی بھی کافی آپ سے اٹیچ تھی؟ ہاں جی, وہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی ہے, ان کی ایج اس وقت 105 ہے آلموسٹ. اچھا, تو کچھ عرصہ پہلے ہی نا ان کی وہ
یاداشت کا ایشو ہو گیا کہ وہ بھول جاتی ہیں, تو شکر ہے 103 دن جو ہے وہ گزر گئے, ادروائز سب سے بڑی ہمارے لیے آزمائش یہ ہونی تھی. اور میں ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں سر, واقعی بھابھی کو خوشی ہوئی تھی؟ ہاں کیوں نہیں تھی سر مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی مفتی طارق مسعود صاحب نے مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب کی ڈیبیٹ پر اپنے تاثرات کا اظہار کیا. مفتی صاحب نے اپنی ویڈیو میں مفتی شمائل ندوی صاحب کا نام لے کر ان کو اپریشیٹ کیا اور یہ فرمایا کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے آج کے دور کے تقاضوں کے لحاظ سے جاوید اختر صاحب سے ڈیبیٹ کی ہے. مفتی شمائل ندوی صاحب کو اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب نے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو بھی اپریشیٹ کیا, کیونکہ ایک بہت لمبے عرصے سے وہ بھی الحاد کے خلاف ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. مفتی شمائل ندوی صاحب کو اپریشیٹ کرنے کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب نے ان سے یہ گزارش کی کہ آئندہ اپنی ڈیبیٹس کے اندر ان سے گزارش ہے کہ وہ انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اردو میں آسان فہم میں بیان بھی کر دیا کریں, تاکہ جو اردو سپیکنگ آڈینس ہے وہ بھی آپ کے پیغام کو مکمل سمجھ پائے. اور مفتی شمائل ندوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے ایک ملحد کو اس طرح مدلل انداز میں اور آج کے تقاضوں کے مطابق جو ان کا انداز تھا بات کرنے کا, اس اسٹائل میں, اس انداز میں ان کو جواب دیا جاوید اختر صاحب کو. تو مجھے لگا کہ ایسے بیان کے بیچ میں اپریشیٹ کرنا یہ نامناسب عمل ہوگا. ایک اتنی شاندار کامیابی پر الگ سے مجھے اس پہ مبارکباد کا پیغام ریکارڈ کروانا چاہیے. تو یہ کلپ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں. مفتی شمائل ندوی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے اور صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں ماشاء اللہ. مفتی یاسر واجدی صاحب کا بھی میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, اور یہ کریڈٹ مفتی یاسر واجدی صاحب کو بھی جاتا ہے. انہی سے ایتھیزم کے خلاف انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. مفتی یاسر واجدی صاحب بہت پہلے سے ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں. امریکہ میں ان کے ادارے میں دیکھ کے بھی آیا ہوں, ان کا وزٹ بھی کیا تھا, میں نے اس کا ولاگ بھی بنایا تھا. تو یہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے جو کام کیا, ہمارا کام کیا ہے. جاوید اختر تک ہماری نہ پہنچ تھی, اور پھر اس اسٹائل میں جو انداز انہوں نے اختیار کیا, یہ انداز ماشاءاللہ بہت جاندار شاندار تھا. تو ہمیں سب کو خوشی ہے اس پہ. البتہ ایک چیز چھوٹی سی جو بہت ہی معمولی سی ہے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خیانت ہوگی اگر میں اس کو نہ پیش کروں, کیونکہ انگلش کے الفاظ اس میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. تو میرے جو بہت سے دوست ہیں انہوں نے مجھے کمنٹس بھی بھیجے, انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھی بھیجے کہ بہت سے اردو اسپیکنگ کی سمجھ میں کچھ چیزیں آئی نہیں ہیں. تو آئندہ کے لیے مفتی شمائل ندوی صاحب سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو ٹرمز انگلش میں یوز ہوتی ہیں ان کو آسان الفاظ میں اردو میں بھی آپ ٹرانسلیٹ کر دیا کریں. تو مفتی شمائل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آئندہ کے لیے جب آپ کی ڈیبیٹ ہو تو اس میں تھوڑی سی, جاوید اختر صاحب نے اس ڈیبیٹ کے دوران کہا بھی ہے کہ آپ اس کا کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں یا آسان الفاظ میں. اچھا, بعض لوگوں نے اس میں میمز بھی بنائی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ میمز بنانا ٹھیک نہیں ہے. کسی کا مذاق نہیں ہمیں اڑانا چاہیے. دلائل کی بات, دلائل کی دنیا میں دلائل کے انداز سے یہ اچھی لگتی ہے. یعنی جاوید اختر صاحب کا بعض لوگوں نے اس میں مذاق اڑایا. مذاق اڑانا یہ تھوڑی غیر اخلاقی حرکت ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ساحل ندیم صاحب نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے ابھی حالیہ علماء کرام کی جو پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو کانفرنس ہوئی تھی اس کو کرٹیسائز کیا. ساحل ندیم صاحب نے یہ فرمایا کہ تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام کا مل کر عاصم منیر کے ہاتھ پر بیعت کرنا ان کو ایکسپوز کر دیتا ہے. اور حافظ زبیر صاحب نے جو مجھ پر دین فروشی کا جھوٹا الزام لگایا تھا, اصل میں دین فروش تو یہ تمام کے تمام علماء کرام ہیں جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اسی پروگرام کے دوران ساحل ندیم صاحب نے مولویوں کے کسی فرنٹ مین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ افسوس کا مقام ہے کہ تم ان علماء کرام کا فرنٹ مین بننے کا دعویٰ کرتے ہو. یاد رہے کہ اس کانفرنس کے اندر تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام موجود تھے, جن میں نمایاں نام مفتی طارق مسعود صاحب اور ان کے استاذ مفتی عبدالرحیم صاحب, مفتی حنیف قریشی صاحب, علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب, تمام کے تمام وہاں پر موجود تھے. بتانا بھی ضروری تھا کہ آئندہ آپ نے کبھی بھی ساحل ندیم کے اس رویے پہ سرپرائز نہیں ہونا کہ ان چھوٹے ٹٹوؤں میں سے اگر کوئی میرے سامنے پایا گیا تو میں نے ان کو ان کی جگہ پہ نہ رکھا تو یہ دین کے ساتھ ناانصافی, چھوٹے بچے کو کنفیوز کرنے کے مترادف ہوگا. میں اگر وہ محمد علی مرزا صاحب کی طرح اسٹریٹجی پہ ہوتا نا, تو میں پورے آئی میں سے کہتا کہ اس ویڈیو پہ جو بیعت کر رہا تھا نا, اسپیشلی وہ جو اسپیشل کریکٹر ان کا جو بیعت کر رہا تھا, اس کا ایک کوئی وہ بنا لیں, کیسے کہتے ہیں, اسٹینڈرڈ ریپلائی, کہ ان میں سے جب بھی کوئی بندہ کوئی بھی بات کرے اس کو اسٹینڈرڈ ریپلائی کر کہ یہ لیں جی, بس آپ یہی آپ اسی کھانے میں لا کر. آئی ایم ان سچ اے شاک کہ اتنے سارے آپ لوگ ایک جیسے تھے, اتنے سالوں سے ہمیں دھوکہ دے رہے تھے, آپ سب ایک جیسے تھے, اور نام اور اسلام کا کتابیں ہاتھ میں قرآن پکڑا تھا آپ نے. اللہ نے کیسے, میں سلوٹ کرتا ہوں حافظ منیر صاحب آپ کو, آئی سلوٹ یو فار ایکسپوزنگ دیز midgets. دس آپ کو نوبیل پرائز ملنا چاہیے, پیس کا نہیں مگر کوئی اسپیشل پرائز ملنا چاہیے. آپ نے ان سب کو اکٹھا کر کے بے نقاب کر دیا. امیزنگ. یہ ہوتا ہے نا جرنیل, یہ ہوتا ہے جرنیل. بیعت میں بھی نہیں کرتا ہوں حافظ صاحب, کسی شک میں مت رہنا, مگر سلوٹ ہے. جی سر, جو میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھی تھی اور اس میں مطلب آپ نے میں نے بھی دیکھی تھی ان کی ویڈیو, میں نے بھی ان کی ویڈیو دیکھی ابھی, بہت اچھے لگ رہے تھے. میرا سلام طارق مسعود صاحب, آپ بہت اچھے لگ رہے تھے کنونشن سینٹر میں. نور, لائٹ زیادہ تھی یا آپ کے چہرے پہ ویسے نور تھا, یا آپ خوش بہت تھے, whatever, you look so good. ہم کا سوال ہے کہ علماء کرام کنونشن سینٹر میں جا کے اپنی اپنی حکومتوں کو بیعت کیوں کرتے ہیں؟
یہ سوال آپ کا یس تاکہ وہ مراعات لے سکیں. اور کیا پیسوں کے پیچھے گئے؟ آپ کو پتہ نہیں سعودی عرب سے فنڈنگ مانگ رہے تھے بیچ بیچ میں, یہ بول نہیں رہے تھے. اگلا کو بچہ تو نہیں بیٹھا ہوا شہباز شریف سے زیادہ بڑا کون ہے ان کا, اور چیف آف آرمی اسٹاف, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اچانک کیا ہوا ان کو. میں نے تو بلائی نہیں بیٹھ کے لیے, کیوں باتیں کر رہے ہو؟ ان کو پتا تھا یا فنڈ شنڈ آنے, ابھی تمہارا وہ پیکٹ ہوا ہے سعودی عرب سے, پیسے چاہیے ہمیں, اس کے لیے ہم دین بیچنے کے لیے تیار ہیں. دین فروشی اس کو کہتے ہیں. جو اہل حدیث اسکالر مجھے کہہ رہے ہیں نا ساحل دین فروش ہے, یہ ہوتے ہیں دین فروش. تمہارے جو بزرگان بیٹھے دین بیچ رہے تھے, اس کو دین فروشی کہتے ہیں. یہ ان کو پتا ہے کہ دین فروشی کیا ہے. فتوا بیچنا دین فروشی ہوتی ہے. دین سکھانا اور دین سکھانے کے پیسے لینا دین فروشی نہیں ہوتی. بے شرمو, لوگوں کو بچہ بناتے ہو, ہمیں نہیں ٹوپی کرا سکتے ہو تم. فتوا بیچنا پیسے لے کے یا جان بچنے کے پیچھے یا کوئی اور مراد کے لیے فتوا دینا, اس کو دین فروشی کہتے ہیں. اور پتہ ان کو بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے باپ دادا بیچتے رہے ہیں دین. یہ دین فروش ایسے ہوتے ہیں. یہ بولنے لگ رہی تھی بیٹا آپ کیوں بزنس مین بزنس کرنے آئے ہوئے ہیں, جن بیچنے کے لیے آئے تھے, دیکھ رہے تھے کتنے, میں اتنے کا بکنے کے لیے تیار ہوں, میں اتنے کا بکنے کے لیے تیار ہوں, پلیز ایم بی ایس کو بتانا, پہلی کھیپ مجھے آنی چاہیے درہموں کی. یہ باتیں کر رہے تھے. اور کیا بیٹھے ہوئے تھے نا, اسپیشلی کیسے بھائی آپ کے لیے تو پیغام یاد ہی رہا, مولویوں کے فرنٹ میں تو آپ اپنے آپ کو کہتے یہ ان کے فرنٹ میں ہے. یہاں پہ آپ تو نہیں پیچھے کہیں چھپے ہوئے تھے, یا کیا پتا ویڈیو پہ کس نے کہہ سکو. سوچیں ذرا, ان کے فرنٹ مین, ان کے فرنٹ مین سامنے بیٹھا ہوا ہے. آپ کون ہے؟ اپنے آپ کو آپ چیف آف آرمی اسٹاف بول رہے تھے کیسر راجا. ریئلی دیٹس واٹ یو ور سیئنگ آل دس ٹائم, اور ہم نے آپ کا کوڈ ڈی کوڈ ہی نہیں کیا. یہ تو ہماری کچھ فہمی ہے. ان مولویوں کے فرنٹ مین سیکنڈ لگا بیٹا ان کو, سیکنڈ ایسے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران مفتی شمائل ندوی صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ جاوید اختر صاحب سے ڈیبیٹ کرنے سے پہلے آپ کی فیلنگز کیا تھیں, تو اس پر مفتی شمائل ندوی صاحب نے یہ بتایا کہ وہ ڈیبیٹ سے پہلے تھوڑے نروس ضرور تھے, لیکن ڈیبیٹ کے بعد ان کو یہ اندازہ ہوا کہ جاوید اختر صاحب کے پاس کوئی نیا آرگیومنٹ نہیں تھا. لیکن اس سے پہلے میں کچھ اور جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ ڈیبیٹ سے پہلے 15 منٹ تھے اور آپ اکیلے بیٹھے تھے اور آپ کو پتا تھا کہ آپ کو ایک ایسے انسان کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنا ہے جس کو ایکسپیرینس ہے, جو لینگویج کا ماسٹر ہے. اوبویسلی ایک انسان نے, ہم دیکھ رہے ہیں جاوید اختر صاحب کو بہت وقت سے وہ اسٹیج پہ ہوتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں مے بی, اور آپ کو پتا تھا کہ اتنی زیادہ آڈینس اس ڈیبیٹ کو دیکھے گی. سو لائک ہاؤ آر یو فیلنگ بیفور دا ڈیبیٹ؟ تھوڑا بہت تو نروس تھا اس اعتبار سے کہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا میرا اس طرح کا, اور دوسری چیز یہ کہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی میرے اوپر تھی, جس چیز نے میرے اوپر کافی پریشر ڈالا تھا. کہ جب مجھے خبر آ رہی تھی کہ بھائی فلاں جگہ پہ اتنے مسلمان روزے رکھ رہے ہیں آپ کے لیے اور وہ دعا کر رہے ہیں, اور یہ ہے اتنی توقعات جب میں نے دیکھی, تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید میرے کمزور کندھوں پر بہت بھاری جو ہے ذمہ داری آ گئی ہے, چونکہ یہ ایک پوری ملت کو ریپرزینٹ کرنے کی بات تھی نا. تو اس ناحیے سے تھوڑا سا وہ تھا. باقی البتہ کانٹینٹ جو اسلام کا ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کو بریک نہیں کیا جا سکتا. اور تقریباً جو باتیں جاوید اختر صاحب نے کی ڈیبیٹ میں, یعنی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ کوئی نئی چیز آئی ہو. ہم نے یہی ایکسپیکٹ کیا تھا کہ یعنی یہ ساری چیزیں آئیں گی, مثلا گاڈ آف گیپس, پرابلم آف ایول, اور اس کے علاوہ جو ہے ڈائناسور, فیتھ اینڈ بلیف, اور پھر اس طرح کی جتنی چیزیں آئیں. تو وی ور کوائٹ شیور دیٹ یہی کوشچنز وہ پوچھنے والے ہیں بہت حد تک, لیکن کہیں نہ کہیں تک ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی نئی چیز لائیں. سو وی ور پریپیئرڈ فار دیٹ والحمد للہ علی ذلک. لیکن جیسے ہی میں اسٹیج پہ گیا تو وہ جو ایک وہ چیز تھی میرے اندر 15 منٹ پہلے, ذمہ داری بہت یعنی میرے اوپر بھاری بن رہی تھی, اور تھوڑا سا جو وہ نروسنس تھا وہ الحمد للہ اللہ کے فضل سے وہ ختم ہو گیا. اور اسی طرح ہوتا ہے کہ حق غالب آتا ہے الحمدللہ. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی آج بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جہلم اکیڈمی میں پبلک سیشن ہوا, جس کی کچھ تصویریں آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں. اور پچھلے سنڈے کی طرح آج بھی ایک بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے جہلم اکیڈمی میں انجینئر صاحب کے پبلک سیشن میں شرکت حاصل کی. اور اسی کے ساتھ ریحان طارق صاحب نے کچھ دنوں پہلے یہ بتایا تھا کہ وہ آج سنڈے کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کریں گے. بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.